بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، حق تعالی شانہ کا پہلے دن سے یہ نظام رہا ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی غرض سے افراد یعنی آدمیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. دنیا میں بھیجنے کا منشا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہیں، بتلاتے رہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلتا رہا. حضرت شیس اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کرام حضرت نوح، حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت داؤد، یہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے وقت میں آتے رہے اور یہ سلسلہ مکمل ہوا. امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. دو اعلانات آپ کے ہیں اس سلسلے میں کہ اب میں آ چکا، میرے آنے کے بعد کوئی کسی اور نبی پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو فالو کرتا ہو وہ نہیں چلے گا، میری شریعت پر چلنا ہوگا. نبی سارے برحق ہیں اور سب کے حق ہونے پر ہمارا یقین و ایمان ہے، لیکن شریعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، ایک بات. اور دوسری بات، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں قیامت تک کی بیان فرما دی ہے کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے دعویٰ ضرور کریں گے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں آخری نبی اور نبی کے نبوت کا اتمام ہو چکا، نبوت تمام ہو چکی میرے اوپر، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں یقیناً جھوٹا ہوگا. حضور نے قیامت تک آنے والی باتوں میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے کون کون آنے والے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں کوئی آئے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. اور دوسرے جو لوگوں کو لے کر چلنے والے، تربیت کرنے والے، جہاد کرنے والے، امام مہدی جب آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتلا دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جائے پیدائش بتلا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے وہ کہاں ظاہر ہوں گے، کیسے ملیں گے، کیسے لوگ ان کو پہچانیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، یہ ساری باتیں بیان کر دی ہے. آج کچھ لوگ دوسرے نام والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مہدی ہیں. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کس چیز کا. قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ نے نام لے لے کر بتلا دیا ہے، نشانیاں بتلا دی ہے کہ ایسے ایسے لوگ رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور کس کو ہمیں ماننا ہے کس کو نہیں ماننا۔ جس کا نام ہی امام مہدی کے نام سے میل نہ کھاتا ہو، ہم اس کو مہدی کیسے تسلیم کریں گے؟ ہماری اور آپ کی عادت تو یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی دوا لکھ دی ہو کسی کاغذ پر اور کوئی میڈیکل اسٹور پر ہم چلے جائیں اور میڈیکل اسٹور کا آدمی ہمیں یہ کہے کہ دوا تو مل جائے گی، لیکن جس کمپنی کی آپ لکھوا کر لائے ہیں وہ اس کمپنی کی نہیں ہے، دوسری کمپنی کی دوا مل جائے گی، تو ہم وہ کاغذ دوبارہ لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری کمپنی کی دوا ہمیں نہیں چاہیے۔ جب دواؤں کے معاملے میں ہم کمپنی کے بدلنے پر دوا قبول کرنے کے مجاز نہیں ہیں اور اس کے عادی نہیں ہیں، تو جس کا نام ہی بدلا ہوا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، تو اسے مہدی کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال میرا مضمون دوسرا ہے، میں ایک دوسری بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ جن کو نبی بنانے والے تھے اور دنیا میں بھیجنے والے تھے ان سب کو بھیج چکے، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ایک ایسی پوسٹ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن ایک سلسلہ باقی ہے، اور وہ ہے اللہ کے قریب رہنے والوں کا، جس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولایت کا سلسلہ باقی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی، ولی ہر زمانے میں ملیں گے۔ نبوت مکمل ہو چکی ہے، ولایت ہر زمانے میں ملے گی، اور ہر زمانے میں اولیاء کرام موجود رہیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آج اگر قرآن یہ کہتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دنیا میں نیک لوگ موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو نیک ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے، ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ہم تلاش نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نیکوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائیے اور ان کا تعارف کروا دیجئے، ہمارے ذہن میں ان کی پہچان ڈال دیجئے، اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اہل اللہ کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ ولی بننے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اگر کہی جائے تو وہ یہ کہ کسی اہل دل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کے اندر بڑی روحانیت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ باہر سے بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن اندرون میں اللہ تعالیٰ نے بڑی روحانیت اور بڑی طاقت اور بڑا پاور ان کو نصیب فرمایا ہوتا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس مثال سے سمجھایا ہے کہ لومڑی جنگل کے جانوروں میں ایک جانور ہے جو بڑی بزدل ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے، بزدلی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے، لیکن کسی لومڑی کی پیٹھ پر اگر شیر ہاتھ رکھ دے اور یہ کہہ دے گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا تعاون کروں گا، آج سے تجھے کوئی بھی ستائے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں تیرا تعاون کروں گا، تو اب وہ لومڑی نیڈر ہو جائے گی، اس کا ضعف ختم ہو جائے گا، وہ آرام سے گھومے گی پھرے گی، اور اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ شیر نے مجھے ساتھ دینے کے لیے کہا ہے۔ اہل اللہ ظاہری طور پر بڑے کمزور نظر آتے ہیں، لیکن دل میں اللہ کی معرفت کی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ وہ اس روشنی کے مقابلے میں دنیا کی طاقتوں کو وہ شمار نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو اہل اللہ کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ روحانیت ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ دوست متعین کرنا ہو تو یہی ایک طریقہ ہے، نیکوں کو اپنا دوست بناؤ، بروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نیک دوست قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ کیسے کام آئیں گے؟
کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی پسند آ گئی اور وہ جنت میں چلا گیا تو جنت میں جنتیوں کو سفارش کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائیں گے۔ میرا کوئی دوست نیک تھا، جنت میں چلا گیا اور وہ جنت کی باغ و بہار میں رہ رہا ہے، اسے میں یاد آ گیا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، یقیناً جنت میں نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اے اللہ میرا ایک دوست تھا جو دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا، مسجد میں میرے ساتھ آتا تھا، نماز میرے ساتھ پڑھتا تھا، دین کے کام میرے ساتھ کرتا تھا، قرآن میرے ساتھ پڑھتا تھا، تیرا ذکر میرے ساتھ کرتا تھا، اے اللہ پتہ نہیں کس غلطی پر آپ نے ان کو جہنم میں پھینک دیا ہے، جہنم میں ڈال دیا ہے، مولا یقیناً ان کی غلطی ہوگی لیکن آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو نیکوں کو اپنا دوست بناؤ، آخرت میں بھی کام آئے گا، نیک دوستی آخرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اور وہ اپنے شاگردوں کو ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا تصوف کا امام، اور وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بچوں، میں نے تمہیں کچھ حدیثیں پڑھائی ہیں، میں نے تمہیں قرآن کا کچھ حصہ پڑھایا ہے، میں نے تمہیں تفسیر پڑھائی ہے، اس اعتبار سے میرا کوئی احسان تمہارے اوپر ہے، کل قیامت میں اگر مجھ سے پہلے تم جنت میں چلے جاؤ تو اللہ سے درخواست کرنا کہ ہمارا ایک ساتھی ابن قیم نظر نہیں آتا ہے، وہ جہنم میں ہوگا، اللہ اسے معاف کر دیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو نیکوں کی صحبت آخرت میں بھی کام آئے گی، اس لیے اپنے دوست اچھے متعین کرو، نیکوں کے ساتھ رہنا اپنی عادت بناؤ۔ نسبت بدلنے سے باتیں بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی بازار جاتا ہے، بیت الخلا بنانے کے لیے اینٹیں خریدتا ہے، اور اس کا ایک ساتھی بازار جاتا ہے، مسجد میں دینے کے لیے اینٹ خریدتا ہے، دونوں ایک ہی دکان سے ایک ہی چیز خرید رہے ہیں، جس کا بنانے والا بھی ایک ہی، اور فیکٹری بھی ایک ہی، کمپنی بھی ایک، مزدور بھی ایک، اور دونوں اپنے اپنی جگہ پر خرید کر لاتے ہیں۔ ایک کی اینٹ مسجد میں لگتی ہے اور ایک کی اینٹ بیت الخلا میں لگتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو اینٹ مسجد میں لگی ہے اس کا ویلیو بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ یہ وہاں لگی ہے یہ اینٹ جہاں وضو کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں، جہاں ناپاکی کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بیت الخلا میں لگی ہوئی اینٹ اس کا درجہ کم ہے، وہاں بغیر چپل کے جانے کو غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، نیکوں کے ساتھ۔ آدمی جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ نیک بنتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا نیک بنتا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے والا اچھا بنتا ہے، بروں کی صحبت میں رہنے والا برا بنتا ہے۔ اور آدمی ہی نہیں، ایک جانور اگر نیکوں کی صحبت میں رہا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا وہ نیکوں کے ساتھ رہا ہے۔ تھا کتا جو کسی برتن میں منہ ڈال دے اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، جس کا لعاب لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے۔ وہ تھا کتا جو کہیں موجود ہو تو رحمت کے فرشتے نہ اترے، وہ تھا کتا ہی، لیکن نیکوں کی صحبت نے اسے اتنا بڑا مقام دیا کہ قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا یہاں یہ پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا تو نبوت کے گھرانے میں ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پایا، جبکہ کتا نیکوں کے ساتھ رہا، اصحاب کہف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ تو صحبت اچھوں کی ہو، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اچھوں کی صحبت میں رکھا جائے، اچھوں کے ساتھ رکھا جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب کسی اہل دل کی صحبت میں ہم رہیں گے، ان کا ہاتھ اگر اٹھ گیا کہ اللہ میرے پاس بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دے، اور وہ دعا قبول ہو گئی، ان کی دعا ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے گی، کبھی ان کے دل کا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کے دل سے تار نکلتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں،
نورانی تار نکلتے ہیں جو سامنے والوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں، اور اس روحانیت سے اور اس نورانیت سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب ہم اہل دل کے پاس بیٹھیں گے، نیکوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے دلوں سے نور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا پہلا مضمون، پہلی بات، پہلا نمبر یہ ہے آج کی بات کا، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے نیکوں کے ساتھ رہیں۔ تعلق بنتا ہے نیکوں کے ساتھ، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک چیونٹی نے اللہ تعالیٰ سے تمنا ظاہر کی تھی، اے اللہ، کعبۃ اللہ تک لوگ چل کر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، سوار ہو کر جا رہے ہیں، اے اللہ کوئی کس راستے سے جا رہا ہے، کوئی کس راستے سے، میں ذرا سی ہوں، ذرے کے برابر ہوں، میں چلوں گی تو کب تک چلتی رہوں گی، کب تیرے کعبے کی زیارت ہوگی، کب تیرے کعبے کا دیدار ہوگا، اے اللہ مجھے پہنچنا ہے۔ تو ایک کبوتر آ کر بیٹھا اور اس کے پیر کے ساتھ یہ چیونٹی چمٹ گئی، لگ گئی، وہ کبوتر کعبۃ اللہ میں جا رہا تھا۔ یہ جیسے کبوتر کعبے میں پہنچ گیا، وہ چیونٹی بھی پہنچ گئی۔ نیک لوگوں کی صحبت اللہ تک پہنچا دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو متعین کرو کہ ہم کس کے ساتھ رہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے، نیکوں کی صحبت میں رہے، ورنہ بری صحبت آدمی کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی مجدد الفسانی، ان کے پاس ایک بچہ رہتا تھا، خادم کام کرتا تھا، نوجوان۔ اس خادم کا بھائی آخری وقت میں آ گیا، انتقال ہو رہا تھا، اور انتقال کے وقت کلمہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ تو مجدد الفسانی سے درخواست کی گئی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ سے کہ حضرت تشریف لائیے، میرا بھائی ہے، آخری وقت چل رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے، حضرت تشریف لائے۔ اور حضرت نے اپنی باطینی توجہ اس کے اوپر ڈالی، اور بہت دیر تک توجہ ڈالتے رہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر دعا مانگی کہ اللہ کیا بات ہے، میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ ڈال رہا ہوں، اور بڑی دیر سے توجہ ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی اثر قبول نہیں کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرما کر یہ بات فرمائی، اے مجدد الفسانی، تمہیں معلوم نہیں، یہ ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، جس کے نتیجے میں آج کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا۔ بروں کی صحبت، ورنہ مرتے وقت نیک صحبت کام آتی ہے، اچھی صحبت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا، کتنے بڑے آدمی، مفسر ہے، اور ان کی تفسیر ہے بڑی، قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی زبان میں کئی جلدوں میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو امام فخر، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتلانے کے لیے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں 100 دلائل لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر دلیل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آخری وقت آ گیا، امام فخر الدین جیسا عالم، زاہد، مفسر، محدث امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آ گیا آخری وقت میں، اور آخری وقت میں آ کر کہتا ہے اللہ موجود ہے؟ تو امام رازی نے کہا ہاں موجود۔ کا کوئی دلیل؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دیا۔ تیسری پیش کی، شیطان نے توڑ دیا۔ شیطان کے پاس بڑا علم ہے لیکن وہ کام کا نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی 100 دلائل پیش کر چکے، اور شیطان ان دلائل کو توڑتا چلا گیا۔ حضرت کے جو شیخ تھے امام رازی کے، وہ کافی دوری پر تھے، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ وضو کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کھول دیے کہ رازی آخری وقت میں خطرے میں آ چکا ہے، خطرہ ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا بچا ہوا پانی ان کی سمت پھینکا، اگر وہ اس سمت میں تھے ادھر پھینکا، اور کہا رازی یہ کہہ دو کہ اللہ کو میں بغیر دلیل کے موجود مانتا ہوں۔
امام راضی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے کھول دیے، آواز ان تک پہنچ گئی۔ امام راضی نے شیطان کے سامنے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ آخری وقت آ گیا، انتقال ہو گیا، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتمہ نصیب فرمایا۔ یہ صحبت اچھی تھی، آخری وقت میں کام آ گئی۔ مجدد الفسانی جہاں پہنچے ہیں، صحبت بگڑی ہوئی تھی، آخری وقت میں اس کا حال بگڑ گیا۔ اس نے میرے بھائیوں آج کی اس مجلس میں ولی بننے کے لیے، اللہ کا قریبی بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا نمبر کسی اہل دل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے اور پھر اطلاع و اتباع کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اطلاع کا مطلب ہے ان کو خبر کریں میرے اندر یہ برائی، میرے اندر یہ برائی، میرے اندر یہ برائی، اور دوسری بات اتباع، وہ جو کہیں اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم ترقی کر جائیں گے اور آہستہ آہستہ اللہ کا قرب اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ پہلا کام اہل اللہ کی صحبت۔ نمبر 2 ذکر اللہ کی مواظبت، اللہ کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ ہم لوگوں کی بری عادت یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے تو 8-10 پارے تلاوت کر لیے، اچھا ہے، لیکن پھر برا یہ کیا کہ 8-10 دن تک قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پورا مہینہ کبھی گزر گیا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کریم کو اتارا نہیں۔ روزانہ پڑھا جائے، پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جب پابندی ختم ہو جاتی ہے تو وہ برکت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ برکت تو ہوتی ہے جب بھی وہ پڑھے گا، برکت نصیب ہوگی، لیکن پابندی کی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس سے پابندی کے ساتھ مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے حضرت تھانوی کو جو ان کے شیخ تھے خط لکھا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا ہے روزانہ رات میں، اور وہ وظیفہ ہے درود تنجینا، 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ نے مجھے بتلایا ہے، میں پڑھتا ہوں، لیکن میرا کافی وقت کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت نے لکھا اس خط میں کہ میں 18 سبق رات دن میں مل کے پڑھاتا ہوں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی دوپہر میں، کبھی صبح میں، کبھی تہجد میں، 18 سبق روزانہ پڑھانے پڑتے ہیں، اور یہ 70 مرتبہ پورا کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ واقعتاً آپ کام اچھا کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، اور یہ دین ہی کا کام ہے، لیکن آپ روزانہ درود تنجینا 70 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے، کوئی بات نہیں، لیکن بند مت کرنا، کم از کم روزانہ 7 ہی مرتبہ پڑھ لیا کرنا تاکہ تمہاری ترتیب باقی رہے۔ تو ذکر پر مواظبت، پابندی کے ساتھ آدمی ذکر کرتا رہے، لگا رہے کہ بھئی مجھے یہ کام روزانہ کرنا ہے، اللہ اللہ روزانہ کرنا ہے، روزانہ تسبیح پڑھنا ہے، روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ تو پہلا کام اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اصل مقصد ہے اپنی اصلاح ہو جائے، اپنا دل، ان کی صحبت میں بیٹھو، خود بھی بیٹھو، اپنے بچوں کو لے جاؤ، ملاقات کرواؤ، ان کے پاس بٹھاؤ، بچپن سے ان کی تربیت اچھی ہوگی تو بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اصلاح ضروری ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں جایا کرو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اور اگر مناسبت پیدا ہو جائے تو بیعت بھی ہو جاؤ تاکہ سلسلہ جاری رہے۔ تو پہلا کام اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ نمبر 2 ذکر اللہ کی مواظبت۔ نمبر 3 گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دوری، اور جو آدمی گناہ سے دور رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے اوپر آتی ہے۔ آج مدد جو نہیں آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، گناہ کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ہم گناہ کر رہے ہیں، باتوں باتوں میں ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، نصرت نہیں آتی، مدد نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے دور رہنا، اور جب آدمی گناہ سے دور رہتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اب اگر کبھی موقع آ بھی جائے، دشمن اگر اس کو گھیر لے اور بندوق سر پر رکھ کر کہے کہ تجھے یہ گناہ کرنا پڑے گا، وہاں میرا اللہ حفاظت کرے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم ہمیشہ بچنے والے بنیں۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ
تصویر بنانے کے بڑے ناپسند کرنے والے آدمی تھے، یعنی اپنا فوٹو نہیں بنواتے تھے، کہیں بھی کیمرے کے سامنے وہ آتے نہیں تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور وہ تصویر نہیں کھنچواتے ہیں، تو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ تصویر نہیں بنواتے ہیں، آج آپ کو بنوانی پڑے گی۔ کہا نہیں بناؤں گا، نہیں بنواؤں گا، کیمرے کے سامنے میں آؤں گا ہی نہیں اور اپنی صورت بنواؤں گا ہی نہیں۔ کہا بنانا پڑے گا، کہا بالکل نہیں۔ تو کہا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو تلوار کے ساتھ بلایا گیا اور کہا ان کی گردن اڑا دو۔ جیسے ہی تلوار لے کر وہ جلاد پہنچا، بزرگ اپنی جگہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھا، یا باطن۔ باطن کا معنی پوشیدہ، چھپنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دو نام ایسے ہیں، الظاہر، الباطن۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، یعنی ایسے ظاہر اور ایسے آشکارا کہ ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، جگہ جگہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور باطن کا معنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اللہ ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی نظر اللہ کو دیکھ نہیں پاتی۔ تو اللہ کا یہ نام ہے چھپنے والا، باطن۔ تو انہوں نے پڑھا یا باطن میری حفاظت فرما، اللہ نے حفاظت فرما لیا۔ وہ نظر نہیں آ رہے تھے جبکہ وہ وہیں موجود تھے۔ پھر وہ جلاد وہاں سے ہٹ گیا تو انہوں نے دوسرا نام اللہ کا لیا، یا ظاہر، مجھے ظاہر کر دے، اے ظاہر ذات مجھے ظاہر کر دے۔ وہ ظاہر ہو گئے، نظر آنے لگے۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ کہا تمہاری تصویر بنائی جائے گی ورنہ یہ جلاد تمہیں اڑا دے گا۔ کہا جو ہونا ہو جائے، میں تصویر نہیں بناؤں گا۔ دوبارہ وہ حاضر ہوا جلاد، دوبارہ یہ غائب ہوئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تو لاکھ کوشش کر، حفاظت اس کی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اسے کوئی نہیں ضائع کر سکتا، اسے کوئی نہیں قتل کر سکتا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، گناہ میں واقع نہیں ہونا ہے، تو حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ تیسری چیز، اہل اللہ کی صحبت، ذکر اللہ کی مواظبت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھی چیز، گناہ کے آلات سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی جو چیز ہمیں گناہ تک پہنچا سکتی ہے، مثلا ہمارا موبائل جس کو ہم تنہائی میں لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم صوفی بن کر پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا جبہ قبہ، لوگوں کے سامنے ہماری پگڑی و امامہ، لوگوں کے سامنے ہمارا عطر و معطر ہونا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم گناہ کر رہے ہیں موبائل میں، جہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھتا ہے، وہاں یہ یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آلہ ہے، گناہ کا آلہ ہے، اس سے دور رہنا۔ بھئی یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم ضرورت کریں، استعمال کریں، ضرورت کے وقت میں، جب ضرورت نہ ہو اس کو ایک طرف رکھ دیں، تاکہ تنہائی میں آدمی گناہ سے بچتا رہے۔ تو گناہ سے بھی بچنا ہے اور آلے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ ایسی چیز جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، اس میں وہ سارے دوست و احباب بھی آ گئے جو ہمارے ساتھ ایسی پارٹیاں کریں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، سینما گھر کی طرف لے جائے اور ناجائز اور فحاشی کی طرف لے جائے، ان آلات سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ چوتھی چیز یہ اگر آدمی کرتا رہا تو انشاءاللہ آدمی ولی بن جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری چیز، اتباع سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا زندگی گزارنا، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بچیوں کے ساتھ معاملہ، آپ کا اپنے نواسوں کے ساتھ معاملہ، آپ کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات، ان ساری چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح ربط پیدا کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی محبت کو دل میں اتارا جائے، آپ کی عظمت کو دل میں اتارا جائے اور آپ کی ایک ایک بات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پانچوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ولایت تامہ نصیب فرمائیں، اپنا قرب خاص اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا آخری وقت جب کبھی آئے تو ایمان کلمے کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ۔